سوال: کیا کسی کو میسج فارورڈ کرنے سے خوشخبری ملتی ہے؟ اگر فارورڈ نہ کریں تو بری خبر ملتی ہے، اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ جواب: عجیب رواج چل نکلا ہے۔ آئے روز ملنے والے موبائل پیغامات مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ایس ایم ایس موبائل پیغام 9 لوگوں کو سینڈ کریں تو مراد پوری ہوگی، یہ ایس ایم ایس 10 لوگوں کو سینڈ کرو ورنہ 10 سال کے لیے بدقسمت ہو جاؤ گے، نقصان ہو جائے گا، یہ ایس ایم ایس 10 لوگوں کو کرو تو خوشخبری ملے گی، جنت ملے گی، اور نہ جانے کیا کچھ۔ کیا جنت و دوزخ کا فیصلہ اب موبائل کریں گے؟ کیا ہم اپنے دین کو اتنا ہی جانتے ہیں کہ موبائل کے ایک بٹن کو پریس کرنے سے جنت مل جائے گی، اور اگر ایسا نہ کیا تو بدقسمت ہو جائیں گے؟ اگر ایسا ہے تو پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اور دیگر اعمال کس کام کے؟ کیا ایس ایم ایس کئی لوگوں کو بھیجنے سے مراد پوری ہوگی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا، ہاتھ پھیلانا کس کام کا؟ غور و فکر کریں۔ کتنی ہی ایس ایم ایس ایسے ہمیں موصول ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ہیں کہ جنت کمانے، اپنی قسمت کو بدلنے اور کسی آفت اور مصیبت سے بچنے کے لیے بغیر سوچے سمجھے 9 10 ایس ایم ایس آگے سینڈ کرتے رہتے ہیں، سب کچھ جانتی ہوئی اور بلا کسی خوف کہ ہم سود جیسے گناہ کبیرہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور نہ ہی اس پر غور کرتے ہیں، مگر یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کسی موبائل پیغام کا 9 10 افراد کو بھیجنا یا نہ بھیجنا ہماری جنت یا دوزخ کا فیصلہ کرے گا۔ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور حقدار کو اس کے حق سے محروم کرتے ہیں۔ بہنوں اور بیٹیوں کو جائیداد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی حدوں کے مطابق حصہ نہیں دیتے، مگر سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایسے گناہ 9 10 ایس ایم ایس دوسروں کو سینڈ کرنے سے ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ ہم اپنے کاروبار میں دھوکہ دہی کرتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرنے میں بھی ذرا برابر شرم محسوس نہیں کرتے۔ ہم تو پیسہ کمانے کے چکر میں بیمار کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے دی جانے والی دوا تک جعلی بناتے ہیں، کم تولتے ہیں، بجلی اور گیس چوری کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، مگر اس سب کے باوجود اللہ کی پکڑ سے تو نہیں ڈرتے، مگر اس بات سے ڈر جاتے ہیں کہ کوئی ایس ایم ایس 9 10 افراد کو نہ بھیجا تو مصیبت میں آ جائیں گے۔ ہمارے گلیوں محلوں میں، ہمارے پڑوس میں غریب اور بے بس لوگ رہتے ہیں، ان کا خیال رکھنا اور ان کو کھانا کھلانا ہم اپنے لیے مصیبت اور بوجھ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اپنے ہمسائے میں بھوکے اور غریب کا خیال رکھنے کا حکم دیتے ہیں، مگر ان کی اس حکم عدولی کے باوجود ہم ایس ایم ایس کے ذریعے اپنے گناہوں کو دھونا چاہتے ہیں۔ ہم پر نماز فرض کی گئی ہے جس کی کوئی معافی نہیں، مگر ہم اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ جہاد اسلام کا ایک اہم رکن ہے، مگر ہم امریکہ کی خوشنودی کے لیے اس کو رد کرتے ہیں۔ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو اسلام کے واضح احکامات اور تعلیمات کے خلاف ہوتا ہے، اور اس پر ہم شرمندہ ہوتے ہیں اور نہیں خوفزدہ۔ ہم رنگ و نسل، فرقہ اور سیاسی سوچ کے اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کا بے دردی سے خون بہاتے ہیں اور پھر اس پر فخر کرتے ہیں۔ ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں اور اجتماعی طور پر اپنے فیصلوں سے، اپنے حرکتوں سے اللہ اور اللہ کے بندوں کو ناراض کرتے ہیں۔ ہم حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں اور نہیں حقوق العباد، مگر اس سب کے باوجود یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ موبائل ایس ایم ایس ہماری زندگیوں کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ کاش کہ ہم سوچیں، کاش کہ ہم فکر کریں اور ان فضول حرکتوں سے باز آ جائیں۔ واللہ